نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور. ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور. نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ. نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ. صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی. صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی. ہر نظر شائق دیدار ہے سبحان اللہ. اور آج محبوب کو ہے بخشش امت مطلوب. آج محبوب کو ہے بخشش امت مطلوب. بس یہی حاصل گفتار ہے سبحان اللہ. بس یہی حاصل گفتار ہے سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ معجزہ معراج کو جب بیان فرمایا تو اس کے اندر ایسا انداز اور ایسا انوکھا اسلوب اختیار فرمایا کہ اگر اس اسلوب پر ہم غور کریں تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور صاحب معراج کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے. برادران ذی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کو بھی رفعتوں، عظمتوں، بلندیوں اور معراجوں سے بہرور فرمایا.
لیکن اگر ہم قرآن کریم کا اسلوب دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے دیگر انبیاء کرام کی عظمتوں اور معراجوں کو بھی بیان کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی معراج بیان کیا، لیکن اس بیان میں جو اچھوتا اور انوکھا انداز ہے وہ سرکار کی ذات اور آپ کے واقعہ معراج کی عظمت پر ایک روشن دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سبحان الذی، ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ تو یہاں معراج کی نسبت سرکار کی طرف نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں معراج پر گیا، یہ نہیں کہا میں بلندیوں پر گیا، یہ نہیں فرمایا میں مسجد اقصی میں گیا، بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہر عیب اور کمزوری اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے گئی۔ دوستو حیرت کی بات ہے کہ بیان معجزہ معراج کا ہو رہا ہے، لیکن خدا سبوحیت اپنی بیان کر رہا ہے، قدرت اپنی بیان کر رہا ہے، عظمت اپنی بیان کر رہا ہے کہ میری ذات ہر عیب سے پاک، میری ذات ہر نقص سے پاک، میری ذات ہر کمزوری سے پاک۔ گویا اللہ ایک دعویٰ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دعویٰ۔ ایک دعویٰ ہے کہ میں کمزوریوں سے پاک ہوں، ایک دعویٰ ہے کہ میں عاجزیوں سے پاک ہوں، میں نقص سے پاک ہوں، میں اس سے پاک ہوں کہ کوئی ارادہ کر لوں تو پھر اس کی تکمیل نہ کر سکوں، یہ کمزوریاں میرے اندر نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کا دعویٰ کیا۔ دوستان گرامی قدر، انصاف کی دنیا میں، عقل کی دنیا میں ایک ضابطہ ہے، دنیا کا کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب دعویٰ پر دلیل پیش نہ کی جائے۔ جب تک دعویٰ پر دلیل نہ پیش کی جائے، میں کہوں میں ایم اے پاس ہوں، آپ کہیں گے مولانا اپنی ڈگری لائیں، اپنی سند لائیں، اگر میں آپ کی خدمت میں اپنی سند پیش کر دیتا ہوں، دلیل پیش کر دیتا ہوں، آپ مان جائیں گے کہ واقعی آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ اب دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کمزوریوں سے پاک، اللہ نقص سے پاک، اللہ ناتوانیوں سے پاک۔ مولا یہ تیرا دعویٰ تو ہے، تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے ہر کمزوری سے وہ رات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی اور جہاں تک چاہا لے گئی، اور قدرت یہ ہے کہ بے پناہ عظمتیں عطا کر دیں اور رات کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی گزرنے نہ پایا کہ ہم نے یار کی سیر کو مکمل بھی فرما دیا ہے۔ تو اب دونوں باتوں کو ملائیں تو بات یہ بنے گی کہ پہلے حصے میں اللہ تعالی نے اپنی عظمت، اپنی قدرت کا دعویٰ کیا اور اپنے قدرتوں، عظمتوں کے دعوے کی دلیل محبوب کے معراج کو بنایا، گویا بتایا کہ میں وہ قدرتوں والا ہوں جس نے بالکل قلیل لمحے میں، علماء جانتے ہیں لیلن پر تنوین ہے، تنوین تنقیر اور تنقیس کے لیے آتی ہے، بہت قلیل وقت میں اپنے حبیب کو سیر کرائی، فرمایا اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی سیر کرانے والا جو ہوں میں وہ قدرتوں والا۔ تو برادران ذی قدر، یہاں اللہ تعالی نے پہلے اپنی عظمتوں، قدرتوں اور شانوں کا دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل یار کے معراج کو بنایا ہے کہ میرے حبیب مکرم کا معراج اور آنا جانا یہ میری قدرتوں کی دلیل ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس سے واضح معلوم ہو گیا کہ کسی دعویٰ کو دلیل کے بغیر نہیں مانا جا سکتا۔ گویا اللہ تعالی نے بتا دیا کائنات والوں، میری عظمتوں، میری قدرتوں
قدرتوں کو جو بھی ماننا چاہے وہ میری دلیل کو ضرور مانے، اور مجھے عزت و جلال کی قسم پیارے میں تیری معراج کو اپنی قدرتوں کی دلیل بنا کر کائنات کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو مجھے قدرتوں والا مانے گا وہ تیری عظمت معراج کو پہلے مانے گا، مجھے بعد میں مانے گا۔ یا رسول اللہ پردھان ذی قدر۔ اور پھر اللہ تعالی نے اسی لیے یہ نہیں کہا میرا حبیب معراج پر گیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، لے جانے والا وہ ہے، سیر کرانے والا وہ ہے جو بڑی قدرتوں والا، بڑی عظمتوں والا۔ اور یہی وجہ ہے دوستان گرامی قدر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اپنی جانب نسبت کی ایک وجہ یہ، اللہ یار کے واقعہ معراج کو اپنی قدرتوں کی دلیل بنانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کوئی میرے محبوب کی عظمت معراج کا انکار کر کے کبھی مجھے قادر مطلق نہیں مان سکتا۔ اور جس کا یہ خیال ہو، آج بعض لوگ امتیازات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، میرے آقا کی اختیارات اور مقامات کو انکار کرنا توحید کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اگر واقعہ معراج میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ خود اللہ نے معراج کو اپنی قدرتوں کی دلیل بنا کر بتا دیا کہ میری دلیل کو چھوڑ کر مجھے نہیں مانا جا سکتا، لہذا جو مجھے ماننا چاہے گا وہ پہلے مصطفیٰ کی عظمتوں کو مانے گا پھر مجھے مانے گا۔ اور یہ خام خیالی ہے کوئی سمجھے کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر مجھے مانا جا سکتا ہے۔ حاشا وکلا، اگر مصطفیٰ کا انکار کرے گا وہ میرا انکار ہوگا، اور جس نے بھی میرا اقرار کیا ہے پہلے مصطفیٰ کا اقرار کیا ہے پھر میرا اقرار کیا ہے۔ اسی لیے ہم بڑی ذمہ داری سے آج یہ بات کہتے ہیں کہ آج توحید کے بہت سے قبائل، بہت سے فرق اور بہت سی جماعتیں اور بہت سے مذاہب قائل ہیں کہ ہم عقیدہ توحید کے علمبردار ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر بھی بہت سے فرقے عقیدہ توحید کے علمبردار ہیں۔ اس سے باہر یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، زرتشت کے ماننے والے بھی توحید کے قائل، گرو نانک کے ماننے والے بھی توحید کے قائل، بدھ ازم کے قائل بھی اپنے بذا میں خیش توحید کے قابل، توحید کے دعوے دار ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کوئی دعوے دار ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نے پوچھا مولا تجھے تو ماننے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے لیکن تو کسے اپنا مانتا ہے؟ فرمایا مجھے عزت کی قسم میں نے اپنے ماننے کا ہر دروازہ بند کر دیا، ایک ہی دروازہ ہے مصطفیٰ کا، جو مصطفیٰ کے ذریعے مجھے مانے گا وہ میرا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں میں نے کہہ دیا پیارے جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ خدا کی توحید کو مان کر نجات پا جائیں گے۔ ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے، سرکار کا انکار نہ پایا جائے، اگر یہ انکار پایا جائے گا۔ اسی لیے جہاں یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم ہزار نبی کی اولاد، اے محمد ہمیں کیا پڑا ہم تمہیں نبی مانے، خدا نے ببانگ دہل کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، انہیں بتا دو میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں یہ دعویٰ تمہارا کھوکھلا رہے گا، نامنظور رہے گا،
یہ دعویٰ مقبول کب بنے گا؟ جب گلے میں طوق غلامی محمد مصطفیٰ ڈالو گے۔ اگر میرے حبیب کے غلام نہیں بنو گے، ہزار توحید کا دعویٰ کرو، ہزار میرا بیٹا اور میرا محبوب ہونے کا دعویٰ کرو، یہ دعوے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، میری بارگاہ میں وہی قبول ہوگا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنی قدرتوں، اپنی عظمتوں اور اپنی شان دلیل کس چیز کو بنایا؟ واقعہ معراج کو۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبد، پاک ہے وہ ذات قدرتوں والی، وہ ذات عظمتوں والی، وہ ذات ساری ناتوانیوں، ساری کمزوریوں، تمام نقائص سے پاک ہے۔ مولا کون سی ذات؟ ابہام آ گیا، اجمال آ گیا۔ مولا کون سی ذات؟ ہر نقص سے پاک ہے۔ فرمایا جو اپنے بندے کو اتنی عظیم سیر پر لے گیا، تو دلیل اپنے یار کی معراج کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا چونکہ خدا کی دلیل ہیں، میرے آقا کے معجزات اللہ کی صداقت کی دلیل ہیں، میرے مصطفیٰ کی ذات خود اللہ کی برہان ہے۔ یہی وجہ ہے خدا کی قسم جب مصطفیٰ معراج کر کے لوٹے اتنا وثوق تھا کہ جب سب سے پہلے حضرت ام ہانی سے اس بات کا ذکر کیا۔ ام ہانی حضرت علی کی ہمشیرہ محترمہ ہیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، ان سے حضور نے بیان کیا تو انہوں نے عرض کیا بھائی جان آپ یہ مکہ والوں کے سامنے بیان نہ کریں، وہ انکار کریں گے، انہیں تو انکار کے بہانے چاہیے، اور یہ انکار کا بہترین بہانہ ہے آج تک آپ مسجد اقصی نہیں گئے۔ پھر کہنا کہ میں راتوں رات وہاں گیا، یا رسول اللہ بیان نہ کیجئے، وہ طوفان بدتمیزی برپا کر دیں گے، وہ انتشار کریں گے، انکار کریں گے۔ فرمایا ام ہانی سن لو، سچے اور جھوٹے میں فرق یہی ہے کہ جب نبی کو جو سچا مقام ملتا ہے نبی چھپایا نہیں کرتا، بیان کیا کرتا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں مکہ والوں کا رد عمل کیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا کہیں گے، میں تو بیان کروں گا، میں نہیں چھپاؤں گا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نبی نے کچھ باتیں چھپا لیں اور کسی خلافت کا اعلان کرنا تھا صحابہ نے نہیں کرنے دیا۔ میں نے کہا نبی کا منصب ہی یہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے بات آتی اسے کبھی چھپایا نہیں کرتا، اور نبی کبھی کسی سے ڈرا۔ عام بندہ مومن غیر سے نہیں ڈرتا تو نبی کیسے ڈر سکتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کا عام بندہ بھی کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ کیا نبی پاک حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنے سے صحابہ سے ڈر گئے؟ حاشا وکلا، اگر ہوتا تو نبی دھڑلے سے اعلان کر دیتا۔ لیکن یاد رکھیں میرے آقا کریم نے فرمایا ام ہانی مجھے اس سے غرض نہیں مکہ والے کیا کہتے، میں نے اللہ کا ارشاد اور جو اس نے مجھے اعزاز دیا میں نے بیان کرنا۔ اور آپ نے سین حرم میں جب بیان کیا برادران اسلام، آج رات مجھے میرا مالک مسجد اقصی لے گیا، پھر عالم بالا میں لے گیا، میں نے انبیاء کی یہاں مسجد اقصی میں امامت کرائی، وہاں جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کے مشاہدات کرائے گئے، عالم غیب کے پردے اٹھائے گئے، اور مجھے میرے مالک کا دیدار اور قرب اور ملاقات نصیب کی گئی۔ مکہ والوں نے انتہائی شور کیا، کوئی تالیاں بجانے لگا، کوئی تان و تشنی دینے لگا، کوئی تنقید کے تیر چلانے لگا، لیکن دوستان گرامی قدر یہ جتنے بھی مخالفت کریں کیا اس کو حرج ہے جس کی پشت پر خدا کی خود حمایتوں کا ہاتھ ہے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں میں معراج پر گیا ہوں، انہوں نے سوچا چلو آسمان اور آسمان سے ماورا تو ہماری حدود اور ہماری گرفت سے پرے ہے، ہم گئے ہیں شام، ہم نے مسجد اقصی کا ماحول دیکھا ہے، انہیں پتا تھا حضور آج تک نہیں گئے۔ انہوں نے کہا بتائیے پھر مسجد اقصی کا ماحول کیسا ہے؟ جب انہوں نے سوال کیا سرکار فرماتے ہیں ایک لمحہ کے لیے میرے دل میں خیال گیا کہ میں تو انوار الہی کے دیدار میں مستغرق تھا، میں تو آیات ربانی دیکھنے میں محو تھا، میں نے تو ماحول کو نہیں دیکھا۔ مان خیال آیا پیارے تیری معراج میری دلیل ہے، میری قدرتوں، میری عظمتوں، میری شانوں اور میری بے کران رحمتوں اور قدرتوں کی دلیل ہے۔ پیارے گھبراؤ نہیں، ذرا وہ دیکھو، ہم حجاب
بات اٹھا دیتے ہیں، یہ رہی مسجد اقصی، پیارے دیکھتے بھی چلے جاؤ، سوالات کا جواب بھی دیتے چلے۔ برادران ذی قدر، میرے آقا نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ جب لاجواب ہو گئے، اب انصاف کا تقاضا یہ تھا، انہیں معلوم تھا حضور کبھی نہیں گئے، انہیں چاہیے تھا وہ مان لیتے، لیکن جہاں تعصب ہو، جہاں جہالت ہو، جہاں بدبختی ہو، وہاں نور محمدی کا اثر کیسے ہوتا؟ انہوں نے سوالات کا دائرہ اور بڑھایا، بڑا ذہن پر زور دے کر کہنے لگے۔ ایک ان کا عقل مند بولا، کہنے لگا اسی راستے میں ہمارے قافلے بھی تجارتی آتے جاتے ہیں، کیا کہیں کبھی کوئی قافلہ دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ فرمایا 3 قافلے دیکھے، ایک مقام ذی طوا میں دیکھا، ایک وادی تنعیم میں دیکھا، ایک مقام روحا میں دیکھا۔ اگر یہاں آپ تھوڑا سا سٹاپ کریں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کریم کو روحانی معراج ہوا، کیا اس واقعہ کا تعلق جسمانی دنیا سے نہیں ہے؟ ان کے کافروں کا آنا جانا نبی پاک نے پھر جو دلیل دی انہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ شک ہو میں نے تمہارے قافلوں کو نہیں دیکھا، فلاں قافلہ کی قیادت ایک بھورا اونٹ کر رہا تھا جس پر 2 بوریاں تھیں، ایک کی رنگت یہ تھی اور دوسرے کی رنگت یہ، اور جب میرا براق وہاں سے گزرا آواز پیدا ہوئی، ان کا اونٹ بد کا ایک آدمی گرا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو جب آئیں تو ان سے سوال کر لینا۔ ایک اور واقعہ میں، کیا اس کا عالم جسمانیت سے تعلق نہیں ہے؟ میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، حضور نے ایک ایک نشانی قافلے کی بیان کی۔ اب بھی چاہیے تھا اگر ان کے اندر تلاش حق کی جستجو ہوتی، اگر راہ حق کے متلاشی ہوتے تو میرے محبوب کی عظمت معراج کو بھی مان جاتے، حضور کی رسالت کو مانتے، لیکن وہاں تو تعصب تھا، وہاں انکار کا جذبہ تھا۔ مزید دائرہ آگے بڑھانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے انہیں جانے دے، کہاں تک جائیں گے؟ جو سوال کریں کرتے جائیں، میرے یار تو بولتا جا، جو تو بولے گا ہم وہی تقدیر بنا دیں گے۔ جو یہ سوال کریں اس کا جواب دیتے چلے جاؤ۔ اگلا سوال ان کا عجیب ہے، کہنے لگے بتاؤ ہمارے قافلے واپس کب آئیں گے؟ اب دیکھیے جاتے ہوئے قافلے حضور سے مل کر تو نہیں گئے کہ بتائیں ہمارا پروگرام کیا ہے، ہم وہاں کتنا سٹے کریں گے، ہمارے کیا کام ہیں، ہم کیا باتیں، کوئی بات نہیں۔ نہ حضور نے ان سے ملاقات میں ٹائمنگ لی کہ تم کتنا ٹھہرو گے، کتنا واپس آؤ گے۔ اب ان کا تعلق انصاف یہ تھا، یہ سوالات نہ کیے جاتے، اور اگر میرے آقا صرف اتنا کہہ دیتے کہ میں ان سے ٹائم تو نہیں لے کر آیا، میں تو مطلق معراج کا دعویٰ کر رہا ہوں، دیکھنے کا، ملنے کا، پانے کا، لہذا میں ٹائم نہیں بتاتا، کیا حضور کا جواب انصاف کی سطح پر صحیح تھا یا کہ نہیں تھا؟ لیکن دوستان گرامی قدر، میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے ٹائمنگ مانگتے ہو تو ٹائمنگ بھی دے دی۔ کیوں دے دی؟ اس لیے دے دی جس معراج کی بنیاد پر قافلوں سے ملاقات کی ہے وہ معراج خود میرے نبی کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ معراج کا دعویٰ کائنات کا مالک کر رہا ہے، اور اس معراج کو اس مالک کائنات نے اپنی دلیل بنایا، اپنی برہان بنایا، اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ میں کمزوریوں سے پاک ہوں، جس نے حبیب مکرم کو معراج کرائی۔ فرمایا اے لوگو اگر ٹائمنگ مانگتے ہو تو میں ٹائم بھی دیتا ہوں، فلاں قافلہ بدھ کے دن فلاں وقت آئے گا، وہ قافلہ دوپہر کے وقت آئے گا، ایک قافلہ بدھ کے دن غروب آفتاب کے وقت آئے گا۔ اب میرے دوستو انتظار کرنے لگے، اگر قافلے لیٹ ہو جائیں ہمیں محمد کی انکار کا موقع مل جائے گا۔ اب انتظار کرنے لگے، پہلے دونوں قافلے وقت پر آ گئے، جب تیسرے کا ٹائم آیا تو دیکھا پہاڑ پر چڑھ گئے، کب سورج غروب قافلہ نظر نہ آئے، ہم بغلیں بجائیں گے، قافلہ نہیں آیا۔ دوستان گرامی قدر، روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی نقل کیا، سورج بالکل غروب کے قریب ہو گیا، پہاڑ پر بلند ہے، قافلہ تو درکنار، قافلے کے آثار تک نظر نہ آئے، گرد و غبار تک نظر نہ آیا۔ صحابہ اب بے کلی میں، بے چینی میں کروٹیں بدلنے لگے، اگر
سورج ڈوب گیا، قافلہ نہ آیا، یہ لوگ بغلیں بجائیں گے، نبی پاک کا انکار کا بہانہ مل جائے گا۔ ایک صحابی دوڑا، یا رسول اللہ سورج ڈوبنے کے قریب چلا گیا، ہمیں تو قافلے کے آثار بھی نظر نہیں آئے، آقا ہم پریشان ہیں۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کر بولے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک قافلہ آ نہیں جائے گا میرا رب سورج کو غروب ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ یا رسول اللہ، برادران حقیقت پھر کیا ہوا؟ میرے آقا کریم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، صحابی واپس چلے گئے۔ فرماتے ہیں بےتابی میں کفار بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے سرکار کی بات کے مطابق سورج کو روک دیا، اور جب قافلہ قریب آیا ایک کافر للکارا، مسلمانوں وہ دیکھو سورج کا ایک کنارہ غروب ہوا چاہتا ہے، تو ادھر صحابی بولا قد جاءت العیر، وہ دیکھ لو قافلے کے آثار بھی نمایاں ہو چکے ہیں۔ تو دوستو سورج کا چلنا یہ ایک قانون قدرت ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فرمایا ہم نے ایک نظام کائنات بنایا ہے، سورج اپنے مدارج اور مقامات سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن آج سورج کیوں رک گیا؟ گویا بتایا پیارے چاند اور سورج کو چلانا یہ میرا قانون ہے، لیکن اسے روک کر یار کی بات کو سچا کرنا یہ میری قدرت ہے، اور ہم نے تمہیں اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے۔ لہذا پیارے اب جب تک قافلہ آ نہیں جائے گا سورج غروب نہیں ہوگا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ کا ہر فرمان خدا کی برہان بن کر آیا ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، دعویٰ کیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی، جس نے اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی۔ تو اللہ نے اپنی قدرتوں کا پہلے دعویٰ کیا اور دلیل حبیب مکرم کی معراج کو بنایا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا ہے خدا شاہد، اور خدا کی عظمتوں کے محمد شاہد ہیں محمد عربی۔ فرمایا کہ خدا کی عظمتوں اور قدرتوں کے محمد ہیں خدا کی عظمتوں کے شاہد عینی، اور محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا ہے خدا شاہد۔ فرمایا پیارے میری قدرت کی دلیل تو، تیری عظمتوں کی دلیل میں، لہذا تیرا اور میرا ماننا ایک ہے، جو تجھے مانے گا وہ مجھے مانے گا، جو تجھے نہیں مانے گا وہ مجھے کبھی مان سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، تو اپنی قدرتوں اپنی عظمتوں کو کا دعویٰ کیا اور اپنے دعویٰ کی دلیل حضور کی ذات پاک کو، آپ کے واقعہ معراج کو بنایا۔ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ یاد رکھیے کوئی بھی دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک کہ دلیل نہ مانی جائے۔ اگر آپ کلمہ طیبہ پر غور کریں تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے نجات نہیں ہوگی۔ نجات کب ہوگی؟ جب محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے گا، ایقان لائے گا، یقین لائے گا۔ گویا پتہ چلا خدا کی بارگاہ میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر میرے محمد کو مان لو گے تو مجھے اللہ کو بھی مان لو گے، اور اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانو گے تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے سے بات نہیں بنے گی، دعویٰ توحید کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ تمہارا دعویٰ توحید بھی تب قابل قبول ہے جب میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کرو گے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے واقعہ معراج کو اپنی دلیل بنا کر یہ بتا دیا کہ میرے حبیب مکرم میری دلیل ہے، لہذا ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ وجہ کہ اللہ کی عظمت اس کا دعویٰ ہے، مصطفیٰ کا معراج اللہ کی دلیل ہے، اس لیے فرمایا معراج کرانے والا وہ ہے جو تمام کمزوریوں سے
جو تمام نقص سے پاک ہے۔ اور ایک وجہ یہ گویا بتایا اللہ تعالیٰ کو علم تھا میرے حبیب کریم کے معراج پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، اس دور میں بھی اعتراض کیا، آج بھی اعتراض کیا جا رہا ہے، وہاں بھی منکر موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کی نسبت حبیب کی طرف نہیں کی، حضور سے نہیں کہلوایا میرے نبی کو میں نے معراج کیا، فرمایا ہم نے معراج کروایا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ جانتے تھے میرے نبی کے معراج کے واقعہ پر اور میں اتنا بھی نہیں چاہتا کوئی تنقید کا رخ میرے یار کی طرف کرے، اگر تنقید کرنی ہے مصطفیٰ پر نہ کرو، اس خدا پر کرو جو معراج کروانے والا ہے۔ ہمارے اس دور کے جدید فکر مفکر ہیں پروفیسر احمد رفیق صاحب، وہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک کافر نے غیر مسلم نے سوال کیا، پروفیسر صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا آپ بھی واقعہ معراج کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ کہنے لگا آپ جیسا ایک انتہائی سمجھدار آدمی، لرنڈ آدمی، پڑھا لکھا آدمی اور دنیا پھرنے والا آدمی، پروفیسر احمد رفیق صاحب بہت ماہر ہیں انگلش وغیرہ کے اور بڑے جدید فکر کے حامل آدمی ہیں، ان کو کہتا ہے آپ جیسا آدمی بھی معراج مانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس غیر مسلم کو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ معراج حضور نے خود کیا ہے یا خدا نے کروایا ہے؟ حضور نے خود معراج کیا یا اللہ نے کروایا؟ وہ کسی آسمانی مذہب کا اقرار کرنے والا تھا، یہودی ہوگا یا عیسائی، تو اس نے جب یہ سوال کیا پروفیسر کہتے میں نے کہا حضور نے معراج خود کیا یا خدا نے کروایا؟ اس نے کہا خدا، تم تو یہ کہتے ہو خدا نے کروایا۔ تم نے فرمایا جب ہم یہ کہتے ہیں خدا نے کروایا تو سارے اعتراضات کے دروازے تو بند ہو گئے۔ اور یہی بات حضور سید ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھی، آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہ کہہ کر ہر انکار کرنے والے کا منہ بند کر دیا کہ معراج خود مصطفیٰ نے نہیں کیا، خدا نے کروایا۔ اب یہ بات کرو کیا خدا کروانے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اب گویا تنقید خدا کی قدرت پر آ جائے گی، اللہ کی شان پر، اللہ کی عظمت پر آ جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج 1930 کے اندر آئنسٹائن نے نظریہ دیا کہ دنیا میں تیز ترین چیز روشنی ہے، اور روشنی کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی مسافت طے کر لیتی ہے، جو 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ بنتی ہے۔ حضور سید ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اور دیگر ہمارے مفکرین نے دلیل دی، کہا سائنسدان بھی مانتا ہے کہ روشنی کی یہ تیز رفتاری کا عالم ہے، لیکن کوئی کہے کہ کیا خدا کی مخلوق میں روشنی سے تیز کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی؟ ارے ماننا پڑے گا 1400 سال بعد دنیا نے جانا روشنی اتنی رفتار والی ہے، لیکن روشنی برق سے نکلی، برق کا معنی ہے بجلی، اور خدا نے یار کے لیے سواری ہی براق بھیجا جو انتہا درجے کی اعلیٰ بجلی ہے، گویا بتایا جہاں 1400 سال بعد کائنات پہنچے گی اس سے آگے میرے مصطفیٰ کی سواری کی رفتار کا عالم ہوگا۔ اور یہی معاملہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں براق کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں براق جا کر پہلا قدم ٹکایا کرتا تھا۔ اگر آج انسان کی دریافت کا یہ عالم ہے اور انسان کی بنائی ہوئی بجلی کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر، اور یہ 1930 کی تحقیق ہے، آج شاید آپ یورپ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو مزید معلوم ہو کہ مزید اس سے تیز بھی انہوں نے کوئی چیز دریافت کر لی ہوگی، لیکن ہمارا سوال ہے کہ اگر لائٹ یہی بات اگر 1400 سال قبل مکہ کے شہر میں کی جاتی کہ روشنی کی رفتار یہ ہے، کیا کوئی ماننے کو تیار ہوتا؟ توجہ کیجیے، کیا کوئی ماننے کو تیار ہوتا؟ لیکن اللہ نے جو اپنی تخلیق کے پردوں میں سمیٹے رکھے حقائق انہیں بعد میں پھیلایا، یار کو مقام پہلے دیا، گویا بتایا کائنات جتنا بھی بلندیوں کا سفر کرتی جائے گی، مجھے عزت کی قسم جہاں کائنات کی دریافت کی انتہا آئے گی وہاں سے میرے یار کی عظمتوں کی ابتدا ہو جائے گی۔
اور اگر روشنی کی آج دریافت کا یہ عالم ہے اور وہاں اگر یہ کہا جاتا تو نہ مانا جاتا۔ معلوم ہوا کائنات میں جتنے حقائق دریافت ہونے والے ہیں ان سب کو بھی اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ میرا حبیب مکرم یہی وجہ ہے حضور کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا۔ فرمایا کہ میرا براق جہاں نظر کی انتہا ہے، اب ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے اندر یہ آنکھ کا نور ہے، اس کی انتہا منتہا نظر کہاں تک ہوتی ہے؟ آپ ایک صحرا میں کھڑے ہوں، سارے صحرا کو اپنی لپٹ میں نہیں لے سکتی، تیری میری طاقت کے مطابق اس کا انداز ہے، لیکن جہاں ایک نور کا قطرہ اس کی انتہا کا یہ عالم ہے، اور جو پورا براق تھا اس کی انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جہاں اس کی انتہا ہے وہاں پہلا قدم رکھتا ہے اور تیز رفتاری سے جا رہا ہے، کیونکہ مالک خود بلا کر یار کا انتظار فرما رہا۔ اس لیے ان تیز رفتاریوں کا یہی عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو بستر گرم تھا، کندی ہل رہی تھی، اتنے قلیل وقت کے اندر اللہ نے اتنی سیر کرا کر اپنی قدرتوں کی بھی دلیل دے دی، اپنے یار کی عظمتوں کی بھی دلیل دے دی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور، ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور، نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ۔ آیات اللہ نے میرے آقا کو سب عظمتیں عطا فرمائیں۔ یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے، حضور نبی کریم فرماتے ہیں جب میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں موجود ہیں، اور جب مسجد اقصی میں گیا وہاں سارے انبیاء کرام موجود ہیں، اور پھر چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس سے تو معلوم یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی روحانی رفتار زیادہ ہے، پہلے قبر انور میں موجود ہیں، پھر مسجد اقصی میں پہلے موجود ہیں، پھر حضور کے جانے سے پہلے چھٹے آسمان پر استقبال کر رہے ہیں۔ لیکن بڑی پیارا جواب ہمارے علماء اسلام نے دیا، فرمایا کہ مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور اقصی سے لے کر سدرہ تک یہ مصطفیٰ کی رفتار نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے براق کی رفتار ہے۔ مصطفیٰ کی رفتار کا عالم یہاں نہیں بلکہ ایک مقام آیا براق بھی رک گیا، پھر براق کے بعد رفرت ملا، نور کا سبز تخت ملا وہ پڑھ رہا ہے، ایک مقام آیا جبریل بھی رک گیا، براق بھی رک گیا، رفرت بھی رک گیا، نور کے حجابات آئے، فرمایا پیارے اب تیری ذات ہوگی، میری ملاقات ہوگی، اب مصطفیٰ کی رفتار ہے۔ گویا معلوم ہوا یہ رفتار براق کی ہے، مصطفیٰ کی رفتار تو سدرہ سے آگے جاری ہو ساری ہے۔ یا رسول اللہ، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ نے ساری کائنات کی عظمتوں کو سمیٹ کر اپنے یار کے معراج میں رکھ دیا، کیونکہ یہ معراج خدا کی قدرتوں، خدا کی عظمتوں اور شانوں کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے، ابھی چھاؤں تاروں کی نہیں بدلی کہ پیارے واپس آ گئے۔ تو یہ رفتار خدا کی قدرتوں کی دلیل ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، قدرتوں والی ہے وہ ذات، اسرا بعبد، جو اپنے حبیب مکرم کو سیر پر لے گئی۔ اللہ نے معراج کی نسبت اپنی طرف کی، اس کی ایک وجہ یہ کہ اس کی قدرت دعویٰ ہے، مصطفیٰ کی معراج اس کی دلیل ہے، اس کی ذات دعویٰ ہے، مصطفیٰ کی ذات دلیل ہے۔ لہذا دوستو الحمدللہ اہل سنت اپنی قسمت پر ناز کریں، آج توحید کے بزام خیش عقیدے کی بنیاد
بنیاد پر لوگوں نے نبی کی عظمتوں کے انکار کو توحید جانا، سنیوں نے مصطفیٰ کی عظمتوں کے اقرار کو توحید جانا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو جتنا مصطفیٰ کی عظمتوں کا زیادہ اقرار کرنے والا ہے، اتنا زیادہ خدا کی عظمت اور توحید کو جاننے والا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون مصطفیٰ کی عظمتوں کو جاننے والا تھا؟ جب ابو جہل نے کہا ابو بکر اما سمیتا ما قال صاحبوں کا، ابو بکر تو نے سنا تیرا یار کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے سوال عجیب انداز میں کیا، کہنے لگا اگر کوئی آدمی کہے میں راتوں رات شام گیا، مسجد اقصی گیا، یروشلم گیا، واپس آ گیا، مان لو گے؟ فرمایا نہیں۔ کہا اگر کوئی کہے میں راتوں رات عالم بالا پر گیا واپس آ گیا، مان لو گے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے دیکھا لوہا گرم ہے، اب انکار کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں، تو فوراً کہنے لگا وَيَقُولُ هَكَذَا صاحبوں کا، تیرا ساتھی تو یہی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں مسجد اقصی بھی گیا، میں نے انبیاء کی امامت بھی کی، میں عالم بالا پر گیا۔ تو صدیق اکبر نے ایک کافر کے منہ سے، قابل غور ہے بات، آج کہا جاتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، نبی کی عظمت پر دلالت نہیں کرتی، میں نے کہا جہاں ضعف ہے وہاں پکڑو، مصطفیٰ کی عظمت پر انکار نہ کرو۔ راوی کافر ہے، بیان کافر کر رہا ہے، اور نبی پاک کا انتہائی شدید دشمن ہے ابو جہل، وہ بیان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے جیسا تو کہتا ہے، مجھے یہ بتا، تو کہتا تھا کوئی کہے، کیا تو نے محمد کو کوئی جانا ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو صدیق اکبر نے پہلا ان کا پندار اور بت توڑ ڈالا، فرمایا میرے نبی کو اپنے جیسا نہ جانو، عام لوگوں جیسا نہ جانو، یہی بات تو آج ہم بھی کرتے ہیں۔ ہاں ہاں سارے نبی بشر ہیں، سارے نبی انسان ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ بشر اور انسان ہو کر بھی ایسے ہیں کہ خدا کی پوری کائنات میں اللہ نے ان جیسا کوئی نہیں بنایا ہے۔ میں کیا تو محمد کو اپنے جیسا جانتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کوئی کہے ارے کوئی اور ہے، آمنہ کا لال اور ہے، کوئی اور ہے، خدا کا یار اور ہے، تو کہتا ہے کوئی کہے۔ دوستان گرامی قدر، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عام انسانوں کے ضابطے تو درکنار، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا مولا حل احد اکرم عندک منی، اس سے بڑا بھی تیری بارگاہ میں کوئی ہے عزت والا؟ فرمایا ہاں ایک ذات ہے۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ، وہ میرا محمد ہے، ان کا نام محمد ہے، میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ عرض کیا مولا مجھے ہی محمد بنا دے، تیری قدرتوں میں کیا فرق آئے گا، مجھے ہی محمد بنا دے۔ فرمایا موسیٰ لم اخلق مثلہ ولا اخلق ابدا، سن لے ہم اعلان کرنے والے، ہم عزت کی قسم اس جیسا نہ بنایا ہے نہ کائنات میں بنائیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ معلوم ہوا حضور کو اپنے نہج کی فکر پر لانا یہ جاہلیت ہے اور ابو جہل کی ذہنیت ہے، اور اپنے سے اعلیٰ مصطفیٰ کو جاننا یہ صدیقی ذہنیت ہے، یہ صدیق اکبر کا نقطہ نظر ہے۔ فرمایا کیا؟ اسی لیے دوستو میں کہا کرتا ہوں وہ ہے مخلوق میں سب سے حسین تخلیق خالق کی، وہ ہے مخلوق میں سب سے حسین تخلیق خالق کی، خدا کی کل خدائی میں نہ ان سا دوسرا دیکھا۔ اللہ کی قسم جبریل نے بھی آفاق چھانے کہا ان جیسا میں نے نہیں پایا۔ صحابہ سے بھی پوچھا گیا علی تم مصطفیٰ کے بھائی ہو، خلوت و جلوت کے رازدان ہو، بتاؤ حضور کیسے تھے؟ فرمایا بس اتنا ہی کہوں گا لم آرا مثلہ قبلہ و بعدہ، مجھے خدا کی قسم ہے ان جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی بعد میں دیکھا ہے۔ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں۔ فرمایا تو کہتا تھا کوئی کہے، کیا محمد کو تو نے کوئی جانا؟ نادان تیری نظروں نے کوئی جاننا ہے، ہماری نظروں نے بے مثل جاننا ہے۔ تو چھوٹی بات کرتا ہے، میں نے تو اس سے بڑی بات ان کے منہ سے نکلی ہوئی مان لی،
تو کہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا، انبیاء کی امامت کی، لیکن ہم نے تو اس سے بڑی بات مانی، اور وہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے خدا کو نہ دیکھا، نہ پایا، نہ محسوس کیا، نہ چکھا، نہ ٹٹولا، کسی بھی انداز میں ہمیں خدا کا آج تک ادراک نہیں ہوا، لیکن جب اس پیارے نے کہا اللہ ہے اور ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، تو ہم نے کہا آمنا وصدقنا، پیارے جو تو کہتا ہے سچ ہے۔ جب ہم وہ بڑی بات مان چکے، اس بات کی حیثیت کیا ہے، راوی اگرچہ تو بے ایمان ہے لیکن بات اگر میرے نبی کی عظمت کی ہے تو جا کر بتا دو دنیا کو ابو بکر تصدیق کر رہا ہے۔ اللہ معجزۂ محمد کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ کیا کہ صدیق نے مصطفیٰ کو کس انداز میں مانا، اپنے جیسا نہیں مانا بلکہ خدا کی دلیل مانا، اور دلیل مان کر جب مانا تو خدا نے مقام یہ دیا کہ نبوت کے بعد اگر انسانیت میں کوئی اعلیٰ درجہ ہے تو وہ صدیقیت کا ہے، اور حضرت ابو بکر کو تاجدار صداقت بنایا، فرمایا ابو بکر صدیق ہے۔ اگر میرے واقعہ معراج کی یوں آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا ہے، اور بقول مولا روم عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اگر اپنی عقل میری بارگاہ میں قربان کر کے ابو بکر آتا ہے تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ نبوت کے دروازے تو بند ہو گئے، لیکن جسے میں محمد صدیق کا لقب دے رہا ہوں وہ میرا یار غار ہوگا۔ تو جس نے نبی پاک کو خدا کی دلیل ماننا، اللہ کا نائب ماننا، اللہ کا نمائندہ ماننا اور اللہ کا حبیب ماننا، انہیں یہ مقام ملا کہ انہیں مقام صداقت ملا۔ فرمایا ابو بکر کو کہہ دو کائنات والو صدیق ہے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معجزۂ محمد کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے، اور جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے، اور جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے، یہ معجزۂ آج کی رات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ میرے آقا کریم کا معراج اور حضور کی ذات اللہ کی قدرتوں کی دلیل ہے، لہذا یہ یاد رکھیں عقیدہ توحید اور ایمان تب کا من ہوگا جب خدا کو بذریعہ مصطفیٰ مانیں گے، خدا کی عظمتوں کو مانیں گے، مصطفیٰ کی عظمتوں کے آئینے میں دیکھ کر مانیں گے۔ خدا کو کون نہیں مانتا؟ زرتشت کہتا ہے میں مانتا ہوں، بدھ مت والے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، گرو نانک نے بھی توحید کا نغمہ گایا، عیسائی بھی کہتے ہیں، لیکن خدا نے کہہ دیا مجھے تو ماننے والے بہت سے ہیں لیکن میں جنہیں اپنا مانتا ہوں مجھے عزت کی قسم وہ صرف وہ ہیں جن پر غلامی مصطفیٰ کی مور، جو مجھے میرے حبیب کے ذریعے مانیں گے اور میرے مصطفیٰ کے ذریعے مانیں گے۔ ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ فرمایا میں نے معراج کرائی، اس کی وجہ کیا؟ علماء نے فرمایا اس کے اندر حضور کی شان محبوبیت کا اظہار ہے۔ کس کا اظہار ہے؟ شان آپ کی شان محبوبیت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی معراج عطا کی، بلندیاں عطا کی۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج دیا گیا، اللہ نے اپنے ملکوت انہیں دکھائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی اللہ نے عظمتیں دی، لیکن جب موسیٰ کی ملاقات کا ذکر کیا تو فرمایا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہماری بارگاہ میں خود آ گیا۔ وہاں آنے کی نسبت کس کی طرف کی؟
موسیٰ خود آئے. فلما جاء موسیٰ، موسیٰ فاعل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی جانب جانے والا ہوں. اپنی جانب نسبت کی، وہاں ان کے جانے کی، معراج پانے کی نسبت آئی. اپنی طرف انبیاء نے کی. یہاں اللہ نے فرمایا ہم اپنے بندے کو لے گئے. یہ فرق کیوں ہے؟ بتایا دنیا کو پتا چل جائے وہ بھی میری بارگاہ میں آئے، لیکن وہ آئے تو طالب بن کر آئے. یہ آئے تو طالب نہیں مطلوب بن کر آئے ہیں. یہ مطلوب بن کر آئے ہیں. موسیٰ آئے ہیں تو محب بن کر. 40 راتیں چلا کاٹا. پہلے 30 راتوں کا وعدہ، پھر فرمایا اور 10 راتیں عبادت کرو تاکہ باطن مصفا منقع منزہ ہو جائے، میرے جلوے میری تجلی کا جلوہ سہنے کے قابل ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتیں عبادت اور ریاضت کروائی، اس لیے کہ وہ مقام میں وہ محب تھے، وہ محب بن کر آئے تھے، طالب بن کر آئے تھے. لیکن یہاں معاملہ وہ خود گئے. 40 راتوں کی پابندی، ریاضت، دن کو روزہ، رات کو عبادت، اس کے بعد اپنی تجلی کا ایک دیدار کرایا. لیکن یہاں فرمایا میں خود یار کو لے گیا ہوں، لے جانے والا ہوں. بتایا تاکہ پتہ چل جائے وہ خود آئے ہیں. انہیں بلایا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے خود آنے والے اور ہیں، بلائے جانے والے اور ہیں. طور اور معراج کے، طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے یہاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، خود لے گئی. حضور کے مقام محبوبیت اور مطلوبیت کو بتایا. یہی وجہ ہے دوستان گرامی قدر کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود حاضر ہوئے. 40 رات مجاہدہ کیا، مراقبہ کیا، ریاضت و عبادت کی. لیکن اگر دیدار کا سوال کیا تو جواب ملا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ خود گئے تھے. ایک آدمی خود اگر کسی گھر میں جاتا ہے تو اس کا جاننا لمیٹڈ ہوتا ہے. جسے بلایا جاتا ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے. وہ مانگتے ہیں 40 راتوں کی ریاضت کے بعد مولا رب ارنی انظر الیک، مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. مولا تیرے کلام کی اگر لذت کا یہ عالم ہے تو تیرے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ چاہتا ہوں مجھے اپنا دیدار عطا کر دے. فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. علماء جانتے ہیں جہاں لفظ یوں لہجہ آ جائے، لن ترانی والا لفظ لن آ جائے، وہاں شدت کا زور ہوتا ہے، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے. وہاں زور ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. وہاں یہ انداز ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ پیارا چادر تان کر سو رہا ہے، جبریل کو بھیجا جا رہا ہے جاؤ نا میرے یار کو ہزاروں عزتوں سے لے آؤ. خود بلایا جا رہا ہے. یہ مقام محبوبیت ہے. جبریل جاؤ. مولا اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، براق لے کر جاؤ، یار کو دولہا بنا کر لاؤ. مولا جاؤں؟ فرمایا نہیں، 70,000 ملائکہ لے کر جاؤ، محبوب دولہا ہوگا، ملائکہ سلامی دینے والے ہوں گے. میرے یار کی عزتوں کا اظہار ہو. آج انہیں حبیب بنا کر اور حبیب کا مقام دے کر بلایا جا رہا ہے. دوستان گرامی قدر، گویا فرمایا ہم لے گئے تو لے جانے میں انتظامات بھی ہمارے تھے، سارے انصرام، انتظام، اہتمام ہمارے تھے، اسی لیے انوکھے اور نرالے تھے. اور محبوب کی شان کو اعلان کیا گیا کہ ملائکہ غلامان حاضر ہیں. 70,000 ملائکہ 2 رواں قطاروں میں مصطفیٰ کی معیت میں جا رہے ہیں. اور کس شان سے میرے آقا کریم کو لے جایا گیا؟ چونکہ حبیب بنا کر بلائے جا رہے ہیں. اس انداز میں بلایا گیا جب حبیب مکرم سوار ہوتے ہیں 70,000 ملائکہ پرے باندھ کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر. محدثین نے ان الفاظ کے انتخاب میں بھی ایک خاص حکمت لکھی. بہرحال کس انداز میں میرے آقا کو بلایا جا رہا ہے، محبوب بنا کر بلایا جا رہا ہے. اور عالم یہ ہے کہ جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ
ہے، بائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ تو نسبت اپنی طرف کر کے بتا دیا، حبیب طالب نہیں مطلوب بن کر آ رہے ہیں، محبوب بن کر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کو بن مانگے دیدار دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کی ریاضت کرتے ہیں، دیدار ذات مانگا، نہیں ملا، ایک تجلی کی جھلک عطا کی گئی، لیکن اپنے حبیب مکرم کو کیا مقام قرب دیا گیا؟ ادن منی یا محمدو، ادن منی یا احمدو، ادن منی یا خیر البریہ، پیارے اور میرے قریب آ جا، اے میرے سراپا حمد و ستائش محمد میرے اور قریب آ جا، اے سب سے بڑھ کر میری حمد کرنے والے احمد میرے اور قریب آ جا، ادن منی یا خیر البریہ، ساری کائنات کے شاہکار آ جا، تیرے بنانے کو ہم نے بنا کر بے مثل بنایا، آج ہمارے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ کتنا قریب؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قرب رہا کہ 2 قوسوں کا، او ادنا یا اس سے زیادہ قرب۔ آج لوگ مصطفیٰ کی شان کو عقل کے پیمانوں پر، علم کے پیمانوں پر ناپتے ہیں، یہ نبی پاک کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے۔ میں نے کہا قرآن کی نص قطعی موجود ہے کہ مصطفیٰ کی قربت کو بھی کوئی نہیں جان سکتا۔ علماء جانتے ہیں او ادنا، ادنا اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل میں مصدری معنی کی اپنے تمام مقابل کے مقابلے میں زیادتی زیادہ پائی جاتی ہے۔ فرمایا قوسین کا قرب یا اس سے زیادہ قریب۔ مولا بات سمجھ رہے تھے، تیرا یار تیرے کتنے قریب گیا، پھر بات اجمال میں رکھ دی۔ فرمایا رکھی اس لیے ہے کہ ان قربتوں کو یا آنے والا جانتا ہے یا بلانے والا جانتا ہے، ہم تیسرے کو دخل کی اجازت نہیں دیتے۔ تو غور کیجئے، جن کی قربتوں کو کوئی نہیں جانتا ان کی عظمتوں کو کوئی کیا جانے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نبی کی عظمت اور شان کو اپنے عقل اور علم کے پیمانے پر نہیں ناپنی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عظمت مصطفیٰ کی کسے حد میں لے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، عقل جنو بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامی دنگو حیران ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ہم لے گئے تاکہ پتہ چلے یہ حبیب ہیں، انہیں حبیب بنا کر بلایا جا رہا ہے، یہی وجہ انہیں دیدار بھی عطا کیا گیا، انہیں اپنا قرب بھی دیا گیا، اور وہ نعمت دی گئی جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور اپنے قرب میں بلا کر دیدار کیا۔ ثم دنا الجبار رب العزت، بخاری کے الفاظ ہیں، جب مصطفیٰ خدا کے حریم کرم میں جاتے ہیں تو خدا اپنی شان کے مطابق اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ثم دنا الجبار رب العزت، پھر جبار رب العزت قریب ہوا۔ دوستان گرامی قدر، وہاں بھی نسبت اپنی طرف کی، خدا قریب ہوا مقام محبوبیت کو اشکارا کرنے کے لیے، حالانکہ حضور تو یہاں سے چل کر گئے تھے، گویا اپنی شان بندہ نوازی کے تحت بتایا پیارے تم اگر اتنا چل کر آئے ہو تو شان کے مطابق استقبال ہم بھی فرمائیں گے۔ ثم دنا الجبار رب العزت، پھر جبار رب العزت قریب آیا، تو چونکہ محبوب ہیں لہذا محبوبوں سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، لہذا حجابات اٹھائے گئے، پردے اٹھائے گئے، اور دیدار کی نعمت اعلیٰ عطا کی گئی جس تک دیگر انبیاء نہ پہنچے۔ اور یہ مقام محبوبیت تھا، یہی وہ مقام محبوبیت تھا کہ جب خلوتوں میں ملاقات ہوئی تو خدا کی قسم ذرا دیکھیے دوستو، میں کہا کرتا ہوں یہاں لوگ آئے تو بخت والے ہیں جو اپنے ماں باپ دوستوں عزیز و اقارب کو پاکستان میں یاد رکھتے ہوں گے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے لوگ اگر یورپ کی ان چارم فضاؤں میں آئے
تو پچھلوں کو بھول گئے، بعض ماں باپ کو بھول گئے۔ اگر کوئی امریکہ کا گرین کارڈ پالے اپنے دین کو بعض اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اولادوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ زندگی کی رعنائیاں اور زیبائیاں میں کھو گیا، اپنے پیاروں کو بھول گیا۔ خدا کی قسم بتائیے اس کی رعنائیوں اور زیبائیوں کا عالم کیا ہوگا جو خدا کے حریم قدس میں بیٹھا محو دیدار خدا ہو رہا ہے؟ اس کی لذتوں کا عالم کیا ہوگا، قربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ارے چاہیے تھا وہاں وہ یاد رہتا، ایک اس کا جلوہ یاد رہتا اور کچھ بھی نہ یاد رہتا، لیکن امتی اپنی قسمت پر ناز کر وہاں جا کر بھی مصطفیٰ ہمیں نہیں بھولا، وہاں میرے آقا نہیں بھولے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے میری سلامتیاں بھی تیرے لیے، میری برکتیں بھی تیرے لیے، میری ساری رحمتیں بھی تیرے لیے۔ گویا اس نے کہا ہم نے تو ساری رحمتیں تیرے لیے بنائیں، برکتیں تیرے عطا کی، ساری رحمتیں تو پر نچھاور کی، لیکن میرے مصطفیٰ کے کرم کا کیا عالم ہے؟ کریموں کا شیوا ہے، نعمت ملے خود نہیں کھاتے دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے کرم کا کیا عالم ہے؟ خدا نے جو سلامتی جو رحمتیں اور برکتیں دیں اپنی ذات تک محدود نہیں کی، عرض کیا السلام علینا، مولا تیری سلامتیاں ہم پر بھی ہوں، وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت تک میری امت کے آنے والے جو صالحین ہوں گے میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ تو فرمائیے کیا حضور کا ہم پر کرم ہے کہ نہیں کہ بارگاہ خداوندی کا قرب پا کر بھی، حضور خداوندی کی لذتوں میں محو ہو کر بھی امت کو نہیں بھولے؟ تو جو امت کو وہاں جا کر نہیں بھولے، ایمان سے بتائیں ہمیں انہیں بھول جانا چاہیے؟ کیا آج ہمیں ان سے بیگانہ ہو جانا چاہیے؟ اقبال نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، اقبال نے کہا تھا عصر ما رازما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، ہمارے دور نے ہم پر ظلم کیا، اس دور نے ہم پر زیادتی کی، زیادتی یہ کی کہ ہمیں اپنا آپ بھلا دیا۔ اقبال ہمارا اپنا آپ کیا ہے؟ فرمایا جمال یار تیرا اصل وطن ہے، جمال مصطفیٰ تیرا اصل وطن ہے۔ عصر راز ما بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ اس دور کا ظلم یہ ہے کہ یہ تو یہ جمال مصطفیٰ سے بیگانہ کر رہا ہے، نبی کے جمال سے دور کر رہا ہے۔ معراج کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، جو ان خلوتوں، ان قربتوں، ان محبتوں کی فضاؤں میں اور دیدار یار کی لذتوں کی کیفیتوں میں بھی امت کو نہیں بھولا، امت کو کتنا آقا کو یاد کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم حق تو یہ تھا ہم زندگی بھر آقا کو یاد رکھتے اور زندگی کے قدم قدم پر اپنے نبی کو یاد رکھتے اور کبھی اپنے نبی کو نہ بھولتے۔ اے کاش آج تو اور میں اپنے دل میں مصطفیٰ کو بسا لیتے، تیری میری خلوت ہو یا جلوت ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، دن ہو یا رات ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، صبح ہو یا شام ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تیری لب پر ہوتا محمد محمد کریندے گزر گئی، تیرا ایک ایک انگ پکارتا کہ میرا ملجا و مأویٰ محمد ہیں، میرا مقصود حیات محمد اور محمد کا رب ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم بھول گئے۔ برادران ذی قدر، جو ذات خدا کی بارگاہ میں ہمارے آئیے میرے بھائی، وہ پیارا نبی جو اتنا ہمارا کرم شیار مہربان آقا ہے، جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں ہمیں نہیں بلایا، ہمیں بھی چاہیے آج زندگی کی رنگینیوں میں اس نبی کو نہ بھول جائیں، آج زندگی کی لذتوں میں کھو کر نبی کا جمال نہ بھول جائیں۔ خدا کی قسم صحابہ کے عروج اور کمال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو کبھی نہیں بھولا، ہمیشہ اپنے آقا کو یاد رکھا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح صدور میں، دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، ایک جنگ کے اندر عیسائی بادشاہ کے ہاں 3 صحابہ قیدی بنا لیے گئے، انہوں نے آفر کی عیسائیت قبول کر لو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، تمہارا عالم شباب ہے، جوانی کی بہاریں ہیں۔ انہوں نے کہا سن لو ہمیں جان سے بڑھ کر ایمان اور مصطفیٰ پیارے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس ظالم نے ایک کڑاہ کے اندر تیل گرم کروایا، 2 بھائیوں کو اس میں ڈال کر بھون دیا، تیسرا بھی بے تاب ہے۔ انہوں نے کہا حیرت ہے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، تم کہتے ہو مجھے بھی ڈالو۔ انہوں نے کہا تم موت کو فنا سمجھتے ہو،
ہم موت کو بقا سمجھتے ہیں، تم موت کو ہلاکت جانتے ہو، ہم موت کو ملاقات یار جانتے ہیں۔ میرا تو ایمان ہے یہاں خدا و مصطفیٰ کے نام پر مریں گے، کل آقا قریب ہو جائیں گے، اس لیے ہم بے تاب ہیں۔ دوستان ذی قدر یہی وجہ ہے، لیکن اس کا وزیر کہنے لگا یہ لڑکا مجھے دے دیا جائے، میں اسی عیسائی بنا دوں گا۔ اس نے اپنی حسن و جمال کی پیکر لڑکی کو کہا کہ اللہ نے تمہیں حسن کا شاہکار بنایا ہے، اگر تیرے حسن کے نتیجے میں یہ آدمی عیسائی ہو جائے ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ لڑکے کو خلوت قدے میں رکھ کر اپنی بچی کو حسن کا پیکر بنا کر کئی دن بھیجا، لیکن لڑکا ہے آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک دن کھڑی ہو کر کہنے لگی افی جنبے کا قلب ام حجر، تیرے پہلو میں پتھر ہے یا دل؟ تمہیں معلوم نہیں تیرے سر پر حسن کا پیکر کھڑا ہے؟ ایک پری پیکر لڑکی ہے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ فرمایا معلوم ہے۔ کہتی ہے پھر میری جانب دیکھتا نہیں؟ فرمایا تجھے وہ دیکھے جس نے تجھ سے حسین نہ دیکھے ہوں۔ ہم نے تو اپنے آقا کو دیکھا ہے، اب غیر کو کیا دیکھے؟ ایک فارسی کا کتنا حسین شعر ہے، فرماتے ہیں ہم شہر پرز خوباں منا مو خیال ماہے چے کنم کے چشم خود بین بکس کند نگاہے۔ اب اردو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، اسی شعر کا ایک نقشہ ایک اردو شاعر نے کھینچا، کہتے ہیں ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں میں۔ ہم کیوں غیر کو دیکھیں جب حسن محمدی دیکھا، جب حسن مصطفیٰ دیکھا، ہم غیر کو کیوں دیکھیں؟ اس نے کہا عیسائی بن جاؤ جان بچ جائے گی ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ فرمایا تو اگر کہتی ہے میں عیسائی بن جاؤں تو مجھے بھی حق ہے کہ میں تمہیں کہوں مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا عقل کی دنیا میں آ دیکھ، تیرے گھر والوں نے تیری عزت کو میرے کٹارے میں رکھا، اتنے دن گزر گئے، اس خلوت قدے میں انہوں نے نوجوان بچی کی عزت کو یہاں بھیجا۔ بتا شرم و حیا ان کا شعار حیات ہے یا اس مصطفیٰ کے غلام کا شعار حیات ہے جو ان تنہائیوں میں تیری شرم کی حفاظت کر رہا ہے، تیری عصمت کی حفاظت کر رہا ہے، تیری عزت کی چادر کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہنے لگی دانش و عقل کی دنیا میں تو تیرا دین اعلیٰ ہے، جس کا ایک نوجوان اتنا با کمال با حیا ہے، ان خلوتوں میں بھی اس نے میری عصمت کی حفاظت کی۔ فرمایا اللہ کی بندی ایمان لا، میرے نبی کا دین قبول کر، اللہ نجات کا راستہ پیدا کرے گا۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں پڑھا؟ وہ سمجھ گئیں جس کے غلاموں کے شرم و حیا کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کے حیا کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ہم بھی اپنے آقا کو یاد کریں، ہر زندگی کے لمحے میں اپنے آقا کریم کا حسن اپنے دل میں بسائیں، اپنے نبی کے نام پر بک جائیں۔ خدا کی قسم حق ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھولا ہم اسے نہ بھولیں۔ ہماری خلوت ہو، ہماری جلوت ہو، ہمارا دن ہو، ہماری رات ہو، ہماری صبح ہو، ہماری شام ہو، ہمیں عشق محمدی کا وظیفہ اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، حضور سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی بھی اور موت بھی اپنے محبوب کی غلامی میں عطا فرمائے۔ اللہ اس مرکز کو تا قیامت، دیگر مراکز اہل سنت کو تا قیامت اللہ اپنے اور اپنے محبوب کے نام اور کام سے آباد رکھے۔